ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے, کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں, ایک میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایک ملک دیکھ لیں آپ, ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. لیبنان ہے سب سے زیادہ, لیبنان جو تھا وہ, اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا, تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے. آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا. لوگوں سے پوچھیں, ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے, وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر, تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے, غربت کی انتہا ہے. وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا, یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا, یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ, یہ وقت ہے کہ جو وکلا, سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے. آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں, جس میں نے بھی شرکت کی. میں جیل میں بھی گیا, پہلی دفعہ میں جیل, اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں, تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی. تو پہ جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لاء کے لیے. اور ہم نے, ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی, پوری طرح شرکت کی. تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا, ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی, اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لاء کے لیے, میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی. اب بہت ضروری ہے کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے, اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے, اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے. آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا, اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا. آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں, آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے, آپ کو نکلنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی یوتھ کو, ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے. مستقبل آپ کا ہے. 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں, ملک سے چھوڑ کے چلے گئے, امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے. دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے. میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اگر آپ پروفیشنلز ہیں, آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے, آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے. آپ کو سارا وقت, جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں, ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے, ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے. ہاں کئی اپنا رہے آتے ہیں, ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں. کئیوں کو زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں, گاڑی اچھی ہو, گھر اچھا ہو, تنخواہ اچھی ہو, تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں. بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے. لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو. اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. پھر خوشحالی آئی تھی, پھر عروج آیا تھا, پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی.
جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی. انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے. اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست پہ, انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے. اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں اور NRO لے گئے ہیں, اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی, اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ, جہاد. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے. اور اس کے لیے جو ظالم ہیں, یہ جو سب ملے ہوئے ہیں, یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے, ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو, وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں, مجھے نہ جب میں پولیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے, میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا, اللہ میں مان آ چکا تھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنا جب دنیا سے جانے. احتیاط کرتا ہوں, احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں, یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا, جیل میں چلا جاؤں, کتابیں پڑھ لوں گا, بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں, انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے, اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا. اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے, یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے. کہ جب آپ ان چوروں کو NRO دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں